نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ فرمایا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ کسی بھی آدمی کے لیے مقدر کیا گیا ہے، اچھا یا برا، نیک بختی یا بدبختی، وہ فرمایا کہ وہ اس کو اس طرح لازم ہے اور ہر وقت اس کے ساتھ اس طرح رہے گا کہ جیسے کہ گلے کا ہار۔ فرمایا آدمی جہاں جاتا ہے وہ ساتھ رہتا ہے، کبھی جدا نہیں ہوتا، یعنی انسان کی جو قسمت ہے وہ اس کے گلے میں ہر وقت لٹک رہی ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے گلے میں اس کی سعادت مندی یا شقاوت کا نوشتہ ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو آدمی کا نامہ اعمال کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، اور اس سے فرمایا جائے گا آج اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ آج تو خود اپنے نامہ اعمال کو پڑھ اور تو خود حساب کر لے کہ تو نے کیسی زندگی گزاری۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سنیے۔ فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے فائدے کے لیے ہدایت پائی، اور جو گمراہ ہوا تو اپنے نقصان ہی کو گمراہ ہوا، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ ان آیات کا منشا یہ ہے کہ انسان کو اپنی ہدایت اور نیک اعمال کا بدلہ قیامت کے دن ضرور ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نیکی تو یہ کرے اور جزا کسی اور کو دی جائے اور یہ خود محروم رہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، علماء نے لکھا کہ اس کی نیکی سے دوسرے کو فائدہ پہنچ جائے، جیسے کہ ایصال ثواب یا صدقہ جاریہ کے جو کام وہ دنیا میں کر جائے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نیکی کا ثواب اسے مل سکے۔ یوں ہی آدمی کے بہکنے کا گناہ اور وبال اسی پر ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک آدمی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے۔ ہاں لیکن اس کے ساتھ علماء نے یہ لکھا کہ جس گناہ کی ترغیب یا اس کے اسباب اسی شخص نے اگر متعلق ہوں گے کہ اسی نے دوسروں کو گناہوں کی ترغیب دی ہوگی اور ان کے اسباب اس کو مہیا کیے ہوں گے تو پھر اس کا گناہ بہرحال اس کے اوپر ہوگا۔ اور یہ اس آیت کو اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے واضح کیا، جیسے کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے۔ تو یہاں یہ قرآن کہہ رہا ہے تو اس سے یہی ہے کہ جس نے گناہ کی ترغیب کسی کو دی ہوگی اور گناہ کے اسباب اس نے جاری کیے ہوں گے تو یہ جو بوجھ جو دوسروں کا بوجھ ہے یہ وہ والا بوجھ ہے، اور ساتھ اپنا بھی بوجھ اٹھائے گا۔ اور اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 25 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں کہ جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں، کہ جیسے کہ معاشرے میں ہمارے گمراہ لوگ پائے جاتے ہیں اور جو خود بھی گمراہ ہیں
اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا تو ایسے گمراہی کا بوجھ بھی ان کو قیامت کے دن دوسروں کا بھی اٹھانا پڑے گا۔ بہرحال آیت میں ٹکراؤ نہیں کہ یہ جو قرآن نے کہا نا کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کوئی اس سے یہ نہ سمجھے، یہ میں نے دونوں وضاحت آپ کے سامنے کر دی۔ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں کہ جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جس کو بھی ہم سزا دیتے ہیں یا اس کی اسباب ہدایت کے اسباب مہیا ہونے کے بعد اور پھر اس آدمی کے جان بوجھ کر اس نے حق کا انکار کیا، انکار کرنے کی صورت میں فرمایا کہ اسے سزا دیتے ہیں، اور اسی لیے فرمایا کہ چنانچہ ہم پہلے رسول بھیجتے ہیں اور وہ رسول آ کر کیا کرتے ہیں، تو فرمایا اس امت کے اوپر جو ان کے اوپر فرائض ہیں وہ رسول آ کر بتاتے ہیں کہ تمہارے اوپر یہ اللہ کی طرف سے یہ فرض کیا گیا اور یہ فرائض ہیں، اور راہ حق کو رسول کھول کر واضح کر دیتے ہیں اور حجت کو قائم کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب لوگ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم انہیں عذاب دیتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں تو اس بستی پر بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے گزشتہ جو اقوام کا اجمالی حال اور گمراہ قوموں کا ایک مزاج اس آیت میں بیان کیا کہ کس طرح یہ جو گمراہ قوم ہوتی ہے اور کس طرح یہ عذاب میں مبتلا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ مرحلہ وار اور یہ سزا اور عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر کسی رہنمائی کے اور مہلت کے تمہارا رب کسی کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ یہ یاد رکھنا کہ تمہارا رب ہمیشہ انصاف، فرمایا کہ پہلے رہنمائی کے سارے اسباب دیے جاتے ہیں اور مہلت بھی دی جاتی ہے اور پھر ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ قرآن کی اس آیت میں یہاں تک فرمایا کہ سب سے پہلے ہم قوم کے جو سردار ہوتے ہیں اور اس قوم کے جو خوشحال لوگ امیر لوگ ہوتے ہیں، فرمایا کہ ہم ان سرداروں کے پاس ان رسولوں کو بھیجتے ہیں اور اپنے احکام بھیجتے ہیں تاکہ یہ لوگ جب اللہ کی فرما برداری کی طرف آئیں اور اللہ کے احکامات الہیہ پر عمل پیرا ہو۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قوم کے جو سردار ہوتے ہیں اور قوم کے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں ان کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب سردار اور مالداروں نے رسول کی بارگاہ میں سر جھکانے کے بجائے انہوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے ان کی پوری جو ان کے انڈر میں کنٹرول میں جو تھی، جو ان کو ماننے والی تھی، تو فرمایا کہ اللہ کے یہ عذاب کے مستحق بنے اور عذاب الہی کا فیصلہ ان پر صادق آیا اور تو وہ تباہ و برباد ہوئے۔ اس آیت سے علماء نے ایک بات سب کے لیے لکھی اور وہ یہ لکھی کہ عوام اپنے سرداروں کے پیچھے چلتی ہے، اب جو وہ کرتے ہیں عوام وہی کرتی ہے۔ جیسے کہ ہم اپنے اگر 70 سال سے دیکھ لیں، جو چند گنتی کے جو مسلط ہیں لوگوں کے، اب عوام انہی کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلتی ہے، چاہے وہ سیاہ کریں یا سفید کریں، وہ غلط کریں صحیح کریں، عوام انہی کے نعرے لگاتی ہے اور انہی کو ووٹ دے کے کس طرح تباہ و برباد ہوتی ہے، لیکن عقل استعمال نہیں کرتی۔ تو اس سے قوم کے سرداروں کو بھی قرآن نے دعوت دی کہ اگر قوم کے سردار کو بہت زیادہ احتیاط اور اہمیت کی، یعنی ان کو اس اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو قوم کے لیڈر ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کی غلطی ہو گئی تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی غلطی عام آدمی کی غلطی سے بہت زیادہ بڑی ہوگی اور ان کی سزا بھی ڈبل ہوگی۔ یہ آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی کافی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے ہی کتنی ہی تکذیب، جھٹلانے والی قومیں آئیں اور امتیں آئیں، جیسے کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط وغیرہ۔ فرمایا کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی مخالفت کی، لہٰذا مکے والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ ساری کائنات کے لوگوں کو خبردار رہنا چاہیے کہ اگر انہوں نے اسی طرح جس طرح سابقہ امتوں نے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی نافرمانی والا راستہ اختیار کیا اور اسی پر وہ قائم رہے، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جیسے انہیں تباہ و برباد کر دیا تو ایسے انہیں بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اور اس آیت میں یہ جو فرمایا نا کہ وَقَفَى بِرَبِّكَ، کہ تمہارا رب اپنے بندوں کی گناہوں کی کافی خبر رکھنے والا، تو اس آیت کو کی تشریح کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام معلومات کو جاننے والا، تمام دیکھی جانے والی چیزوں کو دیکھنے والا ہے، لہٰذا مخلوق میں سے کسی کا کوئی حال بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین تمام ممکنات پر قادر ہے، لہٰذا وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی ویسی جزا دینے پر قدرت رکھتا ہے کہ جس کا وہ مستحق ہے۔ اور اللہ رب العالمین عبث اور ظلم سے بیکار اور ظلم سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین ان تین صفات یعنی مکمل علم اور کامل قدرت والا اور ظلم سے برات میں یہ ہے۔ اور فرمایا کہ فرما برداروں کے لیے عظیم بشارت ہے، اور فرمایا جبکہ کافروں کے لیے اور گناہ گاروں کے لیے اس آیت کے ذریعے بڑا خوف دلایا گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے اور اس کا صحیح معنوں میں نور عطا فرمائے، اور جس طرح قرآن حکیم پیغام دے رہا ہے کہ رسول اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین انہی کامیاب لوگوں کے رستے پر ہمیشہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم سے اپنا رشتہ ہمیشہ مضبوط رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما، نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پنجگانہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ جب تک زندگی کی سانسیں باقی ہیں اے اللہ نمازوں کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرما، ایمان کامل نصیب فرما، ہر گناہ سے بچنے والا بنا دے یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ نیکی کے کام کثرت سے کرنے اور دوسروں تک نیکی کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما، خود برائی سے بچنے دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ حق اور سچ بولنے کی توفیق نصیب فرما یا رب العالمین۔ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کی جو مراد ہو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔